زندہ قوموں کا نتیجہ رہا ہے کہ وہ اپنی تہذیبی ثقافتی روایات کی نہ صرف امین ہوتی ہیں بلکہ وہ اپنی روایات، اقدار اور تہذیب کی ترتیب، تنظیم اور ترویج کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہتی ہیں۔ تہذیبوں کی نشو و نما قوموں کی زندگی کا سارا عمل کتاب سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، کتاب ہی وہ ذریعہ ہے جس کے وسیلے سے دانش، حکمت اور سیرت کے خزانے نسل در نسل منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی اس نشست کا عنوان بھی کتاب پہنچے گی مگر کیسے، اس عمل کی گواز ہے کہ ہم نہ صرف کتاب کے متوالے ہیں بلکہ اس کے رکھوالے بھی ہیں۔ ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی آمد سے محفل کی عزت و وقار میں اضافے کا باعث بنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک نام سے جس کے قبضے میں تمام جہانوں کی بادشاہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما
اسی طرح صرف ہماری نہیں، جو ڈارک ایجز آف دی کرسچینٹی تھی، برونو کو زندہ جلا دیا گیا چرچ کے ساتھ. تو گزارش یہ ہے کہ جب تک نمبر پہلی تو بات ہے کہ آپ نے کتاب میں کہا کیا ہے، اور دوسرا کتاب کی ساکھ بحال کی جائے کہ کتاب میں کوئی نئی بات کہی جا سکتی ہے، تجسس بھی نہیں. اس لیے پہلے کتابیں لکھتی تھی، سر اب کوئی کتابیں نہیں لکھتی. یہ کتابیں میں بھی آدھی اپنی گفٹ کرتا ہوں اور آدھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی لائبریری خریدے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں جب تک آپ فکر کی آزادی ہے. سب سے پہلے معاشرے میں بنیادی بات فکر کی آزادی ہے. علم ویسے ہے نہیں، نہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. کیوں ہم کتابیں پڑھتے ہیں باہر کی؟ اس لیے کہ اس میں کوئی نئی چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی نئی سوچ ہوتی ہے. میں نے کون سی نئی سوچ دینی ہے؟ مجھے کوئی سوچنے دیتا ہی نہیں تو میں سوچوں گا کیا؟ تو اس لیے میں کوئی نئی سوچ نہیں دے سکتا. میں تو وہی کہوں گا جو بیانیہ چل رہا ہے بھائی ایکسلنٹ کمال کے ساتھ فکر کے ساتھ کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے کیا ٹولز ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو ایک بڑا اچھا کام جس کا ذکر بھی ہوا وہ ریختہ کا تھا، لیکن ہم اس پہ کچھ اور سوچنے پہ آج کل کام کر رہے ہیں کہ ہم انہی کتابوں انہی سوچ جو کہ جیسے بات ہوئی سر نے بھی بات کی، سر فواد صاحب نے، کہ آپ پرانی جو آپ کے پاس اس وقت پورا مٹیریل ایک ریزروز پڑے ہوئے ہیں جن کے اب آپ کو جو آسانی سے دستیاب ہیں پوری دنیا میں، پروجیکٹ گوٹنبرگ اور اس طرح کے بہت سے اور ڈیجیٹل لائبریریز کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں کے، اس سے کولیبریشن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی نیکسٹ جنریشن کو کتاب کا وہ لطف، وہ سوچ کی جو ڈیولپمنٹ کا لطف ہے جو اصغر الدین جی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر زندہ ہیں، وہ چاہے منٹو صاحب زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں تو وہ ان کی سوچ کے تھرو زندہ ہے. اور وہ سوچ جو ہے وہ ہم کیسے ان تک پہنچائیں، وہ ڈائجسٹیبل ہو، وہ اس شکل میں ہو کہ بچے اور نیکسٹ جنریشن اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور اس میں سے وہی مزہ ڈیرائیو کریں جو کہ علم کا اور جو نئی فکر کا ایک جو مزہ اور ایک اس کا ایک نشہ اور اس کا ایک جو آپ کو ایک اس کی ملتی ہے. جب یہ طے کر دیا جاتا ہے کسی ایک گروہی یا مقتدر حلقوں میں کہ کوئی خاص بیانیہ کچھ خاص لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے کچھ خاص طرح کی حکمت عملی ترتیب دے دی جاتی ہے. مثال کے طور پر جب یہ طے ہو گیا کہ نسیم حجازی صاحب جو کچھ لکھتے ہیں، میں ان کے ادبی مرتبے پہ سوال نہیں اٹھا رہی ہوں، میں ان کے موضوع کے انتخاب پہ بھی سوال نہیں اٹھا رہی، میں ان کے بیانیے پہ بھی سوال نہیں اٹھا رہی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خاص طرح کا ان کا بیانیہ ہے. جب یہ طے کر لیا گیا کہ وہ بیانیہ نسیم حجازی کو پہنچانا ہے تو نسیم حجازی ہر قاری تک پہنچا، اب بھی پہنچ رہا ہے. اور جب قاری نے یہ طے کیا کہ منٹو تک پہنچنا ہے تو قاری منٹو تک پہنچا. منٹو کو پہنچانے کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی. تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم کتاب کو قاری تک پہنچانا چاہتے ہیں یا قاری کو کتاب تک پہنچانا چاہتے ہیں. کتاب تو بھی ہمارے دوست نے یہاں پہ کہا کہ کتاب تو پہلے دن پہنچ جاتی ہے. جب بچے کو ہم اسکول میں داخل کرتے ہیں تو کتاب اس کے ہاتھ میں دے کے بھیجتے ہیں. وہ بھی ایک صورتحال ہے، اس پہ سوال انشاءاللہ آئیں گے. اگر ہم نے کتاب کو قاری تک پہنچانا ہے تو پھر ہمیں حکومتی سرپرستی کی بھی ضرورت ہوگی. رکھتے ہیں کہ جو تربت سے آگاہ ہیں ان کو شاید یہ احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح میں نے یہ دیکھا ہے، ایکسپو کا آپ نے ذکر کیا کہ انسانوں کا ازدحام ہوتا ہے جو جاتا ہے. کراچی میں بہت اکثر اوقات کے ہوتی رہتی ہیں کتابوں کے نمائشیں، اس میں بھی بے شمار لوگ آتے ہیں، کتابیں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں کتابوں سے. مسئلہ غالباً ہمارے لیے جو اس وقت جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک معاشرے کی حیثیت سے، ایک ریاست کی حیثیت سے اور ایک سوچنے سمجھنے والے انسانوں کے گروہ کی حیثیت سے
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت کی آنے والی نسل ہے اور اس کے بعد کی جو نسل ہے وہ کتاب پڑھے، اور اگر پڑھے تو کون سی پڑھے؟ وہ کتاب پڑھے جو اس کو ایک ملازمت حاصل کرنے کے لیے ایک اپنے مالی وسائل. لیکن یہاں پہ جو چیز بتانی کی ہے خاص طور پر نوجوان نسل کو، وہ یہ ہے کہ جب ایک مصنف ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ کچھ مہینوں میں لکھے گا، کچھ سالوں میں لکھے گا، کسی ایک موضوع پہ لکھے گا یا چند موضوعات پہ لکھے گا. وہ 200-300 صفحے کی کتاب ہوگی، وہ تحریر ہوگی، لیکن اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی کی ریاضت شامل ہے. اس نے پوری زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے، جو اس نے جذب کیا ہے علم میں، حکمت میں اپنے اندر، وہ جب لکھ رہا ہے، مطلب یہاں صاحب تصنیف لوگ بیٹھے ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہال میں موجود ہیں، آپ سب واقف ہیں. میں صاحب تصنیف نہیں ہوں لیکن میں نے تصنیف کے پروسیس کو دیکھا ہے. آپ جب ایک جملہ لکھتے ہیں تو پھر اس میں جو ریاضت لگتی ہے، جو محنت لگتی ہے، جیسے علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا کہ خون جگر لگتا ہے، تو وہ جو سط آتا ہے، وہ جو ایسنس آتی ہے آپ کی نالج کی ان جملوں میں، اس کتاب میں، وہ صرف کتاب میں ملتی ہے. نے پوچھا کہ یہ بھی انٹرویو اس کا جب ان کو نوبل انعام ملا کہ آپ کے یہ جو ناول ہے یہ ادھورے لگتے ہیں. تو مارکیز کا مارکا تو لارا جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ادھورے ہیں کیونکہ ان کو میرے قاری نے مکمل کرنا ہے. کیا باریک بات کہ کتاب کا قاری ہے جو اپنا مفہوم ڈالے گا، اور ہر زمانے کا قاری الگ ہوگا اور ہر زمانے کا مفہوم اس کے اندر شامل ہوگا، تو یہ بڑھتا جائے. یہ رشتہ مارکیز نے ہمیں سمجھایا کہ قاری کا ٹیکسٹ سے جو تعلق ہے اور جو اس کے اندر میٹافر چھپا ہوا ہے، اس کی لیئرز کو جاننے کے لیے قاری کی ضرورت ہے. وہ اپنے معنی ڈالے گا تو اس سے اس کا معنی بڑھے گا. اسی وجہ سے جب 100 Years of Solitude کو فلمانے کے لیے اس وقت کے فلم ساز آئے تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں، 100 برس کو آپ ایک فلم میں کنٹین نہیں کر سکتے، میں اجازت نہیں دوں گا. البتہ میرا ایک چھوٹا ناول ہے وہ لے جاؤ، اس پہ فلم بنا دو. اس کا نام تھا لو ان دی ٹائم آف